الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اسلام کا نظام مختلف شعبوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ معروف ہے کہ نظام عبادات ہے، نظام اخلاقیات ہے، نظام سیاسیات ہے، اور ایک نظام ہے حقوق اور معاملات، جسے نظام معاشرت بھی کہا جا سکتا ہے۔ حقوق کے دو قسم کے ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور حقوق العباد وہ ہیں جو اس کے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور حقوق العباد میں سے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے اہم ترین حق وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ ہادی امت، رہنمائے قوم، اس مسلمان قوم اور اس مسلمان امت کے رہنما اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے بڑا حق ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور حقوق مصطفیٰ کی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو وہ بات بڑی لمبی ہے، بڑی طول طویل بحثیں، کتابیں تک موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد دنیا میں اگر کسی کا ہم پر بہت بڑا حق ہے تو وہ ہمارے والدین کا ہے۔ والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ گویا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت ایک ہی چیز شمار ہوگی، اور ان کی اطاعت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ، سب سے زیادہ حق کن کے ہیں؟ ہمارے اپنے والدین کے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس میں آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اس کی، إِلَّا إِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، جتنی بھی ہو سکے اتنی ان کی عزت اور ان کا احترام کرو۔ اور سلف صالحین امت نے، صحابہ کرام، تابعین اور بعض کے لوگوں نے
والدین کی عزت و احترام کے وہ نمونے قائم کیے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے پاس تمہاری زندگی میں تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو نہیں۔ اب ڈانٹنے کی نوبت کب آئے گی؟ پہلے اف، اللہ رب العزت نے اف کہنے سے بھی منع کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں اف سے بھی کوئی کم تکلیف دہ چیز ہوتی تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ والدین کے لیے وہ بھی استعمال نہ ہو۔ اب اف کیا ہے؟ کوئی گالی ہے؟ نہیں ہے، کوئی برا بلا نہیں، لیکن اگر اپنے والدین کی کسی حرکت پر آدمی معمولی ناک منہ چڑھائے، معمولی، یہ برا ہے یا نہیں؟ اور اگر صرف زبان سے، ناک منہ بھی اس نے اپنے کام میں رکھا ہوا ہے لیکن ادھر دیکھا بابا کھانس رہے ہیں اور اس نے کہا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے لیے تمہارا یہ لفظ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا تو بالکل ہی نہیں، جب اف نہیں کہہ سکتے تو جھڑکیں گے کیسے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں نرم، پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کا اکرام قائم رکھتے ہوئے بات کرو تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرو۔ اور اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 24 میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارا ان کے سامنے یہ حال ہو کہ گویا تم اپنے پر بچھائے ہوئے ہو، ان کے سامنے عاجزی، ان کے سامنے انکساری، گردن اکڑا کے نہ چلو، ان کے سامنے گزرو بھی تو پوری انکساری کے ساتھ گزرو، اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ کہا کرو، یہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت اور رحم سے پالا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو سختی کے ساتھ حکم دیا وہ ہے والدین کی اطاعت، اور فرمایا کہ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں اکثر ہمارے والدین بوڑھے ہوتے ہیں۔ آج جو بوڑھے ہیں وہ اپنی اولاد کی زندگی میں بوڑھے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی میں دونوں بوڑھے ہو جائیں، آخر عمر میں آ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹ دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی جوانی میں فوت ہو گیا، اس کی تخلیق کیا الٹی جائے گی؟ تو جوان ہے، بھاگ دوڑ چل پھر رہا ہے، لیکن ایک بوڑھا ہو گیا، اب اس بوڑھے کی ماں ہے یا باپ ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں۔ تخلیق اللہ رب العزت نے عادات میں اور ان کے جسم اور اعضاء میں ہر چیز میں تخلیق کو پلٹ دیا ہے۔ بچپن میں دانت نہیں ہوتے اور بوڑھوں کے دانت نہیں رہتے۔ بچپن میں انہوں نے
آپ کو بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے پالا، ہمارا بیٹا ابھی سخت چیز نہیں کھا سکتا، سیریلاک بچوں کے لیے نرم سی غذا، دودھ، اور ایسی مائیں دیکھی گئی ہیں کہ بچہ اب سیب تو نہیں کھا سکتا، اگر اس کے ہاتھ میں کیلا پکڑا دیں وہ بھی نہیں کھا سکتا، سیب کے اندر سے بڑے آرام سے باریک مالیدہ بنا کر چمچ کے ساتھ ان کے منہ، بچوں کے منہ میں ڈال دیں۔ کس قدر محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ وہ اپنے اس بچے کو کھلا رہے ہیں جس کی ابھی دانت نہیں، نرم نرم چیزیں، سخت چیزوں کو نرم کر کر کے۔ اب بوڑھے ماں باپ کے دانت نہیں تو کیا کبھی کسی نے ایسا سوچا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ ایسے انتظامات کریں؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، بہت لوگ ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت پا جائیں گے، اور بے شمار وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی بد دعاؤں کے نتیجہ میں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو جنت کہاں ملے گی؟ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، والدین جس طرح بچہ چھوٹا کمزور ہے، تخلیق میں بدلنا، تخلیق کو پلٹنا، بچہ چھوٹا ہے چل نہیں سکتا، کتنے لاڈ پیار کے ساتھ اس کے لیے واکر ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے وہ ہے، اور پھر انگلی سے پکڑ کر چلانے کی اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ اور آج ابا حضور ہیں یا والدہ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اب کریل جوان تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے اٹھیں جائیں آئیں، انہیں ضرورت ہے کہ ان کا بیٹا ان کا بازو پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ کوئی خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ورنہ سمجھتے ہیں کہ ابا کو کہیں جانا ہی کیا ہے، ابا کا ہزار جی چاہے کہ مجھے کہیں باہر گھما پھرا کے لے آئیں، کہیں گے جی چلیں گے کیسے؟ ابا نے اماں نے اپنی اولاد کو بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے پالا ہوتا ہے، کیا کیا نخرے اٹھائے ہوتے ہیں، ناز اٹھائے ہوتے ہیں، اور وہی اولاد جوان ہو گئی، اب انہیں یہ دو لوگ گھر میں کچھ اذیت ناک سے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں آن دی ریکارڈ، بہو کے کہے میں آ کر بیٹے نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ بیٹا تو شاید برداشت بھی کر لے کیونکہ ان کی اولاد ہے، باہر سے آئی بہو، اس کے یہ کیا لگتے ہیں؟ کبھی کبھی ہے کہ ماموں بھی ہے، یہ چچا بھی ہے، لیکن عموماً بہو باہر سے آئی، وہ اب گوارا نہیں کر رہی کہ یہ گھر میں بیٹھے کھانستے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ باپ کو پہلے تو گھر سے نکال دیا جایا کرتا تھا، اور ایسے واقعات موجود ہیں ساری عمر باپ کما کما کے دیتا رہا، اور جب اس کے بیٹھ کے کھانے کا وقت آیا تو اس کو گھر سے نکال دیا۔ آج کل اگر باہر نہیں چھوڑیں گے تو آج کل وہ بڑا انتظام ہو چکا ہے، دار العجزہ اولڈ ہوم، اولڈ ایج یا اولڈ ہوم یا کیا کیا آج لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ لگتا ہے کہ حکومتوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے یہ اپنے والدین کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے اس قسم کے ادارے، اور عوام نے خود بھی مل جل کر بنائے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے کہ ہمارے اپنے بھائی جو ہے وہ کتنے پانی میں ہیں، کب تک یہ ماں باپ کو سنبھالیں گے، گھر سے نکالا اور وہاں ڈال دیا۔ اور سکول میں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ مدرز ڈے، آج مدر ڈے ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، ایک سال کے بعد ایک پھول، وہ بھی جا کے وہیں اولڈ ایج جہاں بیچارے بوڑھے اکٹھے ہیں،
وہاں جا کے اسلام بھی کر کے آ گئے، پھول بھی پکڑا کے آ گئے، بڑا حق ادا کر دیا تم نے اپنے والدین کا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اب عمر وہ بنا دی ہے کہ جیسے آپ بچپن میں تھے اور انہوں نے آپ کا خیال رکھا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اور بڑے کبیرہ گناہوں میں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-3 کبیرہ گناہ گنے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا شرک۔ اس موضوع کی جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب سے پہلے شرک ہی آیا ہے، باقی چیزیں کچھ آگے پیچھے ہیں لیکن شرک ہر حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر۔ الاشراک باللہ، صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، بتائیے ہمیں کہ بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جیسے آیت میں فرمایا کہ میری عبادت کرو، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد، اس کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے کوئی۔ اور تیسری چیز وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تیسری بات بیان کرنے کے لیے آپ بالکل ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ یہ الفاظ آپ نے اتنی مرتبہ دہرائے کہ صحابی کہتے ہیں حتی قلت لیتہ سکتا، یعنی آپ کی طبیعت پر کچھ بوجھ سا بننے لگا، تو میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کاش کہ آپ اب خاموش ہو جائیں۔ یعنی اتنا سخت گناہ، اور ان میں سے اس سے بھی بڑا گناہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی بنائی کہ والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اور والدین کو ناراض کر کے اگر کوئی اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، والدین کی خدمت تو دنیا میں بھی آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی، دنیا میں بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے کہ یہ ماں باپ کی اتنی خدمت اور عزت کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، والدین اگر فوت ہو جائیں، زندہ تو زندہ ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے استغفار، ان کے عہد معاہدوں کو پورا کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرنا، اور ساتھ ہی ان کے جو تعلق دار ہیں، جن کے ساتھ ان کی دوستی رہی، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ وفات کے بعد بھی یہ حقوق جو ہیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحرا میں سے گزر رہے ہیں، لک دک صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، ایک بدو عرابی سامنے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، معروف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اس اپنی سواری، ایک خود ہیں اور ایک ساتھ دوسرا آدمی ہے، دو ہیں، اپنی سواری اس عرابی کو پکڑا دی کہ یہ اب سے تمہاری ہے، اپنے سر سے عمامہ اتارا اور وہ اس کے سر پر پہنا دیا۔ ساتھ والے کہتے ہیں کہ حضرت، عرابی لوگ ہوتے ہیں، درویش مسکین، معمولی چیز پہ یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ نے سر کی دستار بھی اتار کے دے دی،
اور آپ نے اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور کہا کہ یہ میرے والد عمر فاروق کا دوست عربی ہے، لیکن میرے والد کے پاس ہی آیا کرتا تھا، دوست سواری بھی دے دی، امامہ بھی اتار کر دے دیا۔ اپنے ساتھ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معمولی چیز دینے سے، لیکن اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان والدین کا مقام کتنا ہے، قرآن کریم نے کتنا مقام بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام بتایا، ان لوگوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا، ابھی پچھلے دنوں ایک سوال آیا ہوا تھا کہ والدین کی نافرمانی کرتا رہا، برا بھلا بھی کہتا رہا، اور والدین فوت ہو گئے، اب وہ معافی کیسے مانگے؟ اب یہ دیکھو پشیمان کا پشیمان ہونا کس وقت آ کے ہو رہا ہے، جب وہ فوت ہو گئے ہیں اب آنکھیں کھلی ہیں کہ میں معافی کیسے مانگوں۔ یہ بات پہلے کیوں نہیں سوچ لیتے؟ پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا کہ بیٹا پہلے مر جائے گا یا باپ، لیکن ایک معلوم تو ہے نا کہ وہ بڑے ہیں، فوت ہونے کے بعد کہ اب ان سے معافی کیسے مانگی جائے۔ اب معافی تو وہ کہاں دیں گے، وہ تو گئے اگلے جہان میں۔ اب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے تعلق داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدمت کرو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو اور توبہ کرو۔ توبہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے شرک اور والدین کی نافرمانی ان دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر فرمایا ہے، اور شکر کی باری آئی تو پھر دونوں کا ذکر کیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ہے انشکر لی ولوالدیک، فرمایا کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ جیسے عبادت کی بات آئی، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے والدین کو کیا مقام اور مرتبہ دینے جا رہے ہیں۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ غرض یہ کہ ایک صحابی نے پوچھا، ایک صحابی پوچھتے ہیں من احق بصحابتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ معروف حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تیرا باپ۔ یہ میں کئی مرتبہ یہ حدیث ذکر کر کے کہتا ہوں کہ والد کو 25% ملتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ 25 سمجھیں تو ماں کی عزت خدمت کرتے جائیں اور والد کو اگنور کر دیں، یہ نہیں۔ ماں کا مقام 3 گنا زیادہ کیوں رکھا گیا، یا 75% اور 25% یہ نسبت کیوں ہے؟ ماں پہلے 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور جو مشقتیں مائیں برداشت کرتی ہیں حمل کے ایام میں وہ مائیں ہی جانتی ہیں، اور پھر اس کے بعد
2 سال 1.5 سال 1 سال جتنا بھی کسی کو توفیق ہو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور 2 سال 3 سال تک بچہ جو ہے، بلکہ اس سے زیادہ 4-5 سال تک بچے کی صفائی ستھرائی، اس کو نہلانا، ہر کام جو ہے وہ ماں کر رہی ہے۔ یہ 3 کام، حمل، رضاعت اور تربیت، یہ 3 درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دیے، اور تربیت میں چونکہ والد بھی شامل ہوتا ہے، نان، نفقہ، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ایک جماعت کا یہ بہت بڑا سلوگن کہتے ہیں یا کیا، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تینوں چیزیں چونکہ والد کے ذمہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود بنیادی چیزیں ہیں یہ تینوں، اس کے باوجود اسے چوتھا مقام دیا گیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ اسلام لے آئے، حضرت سعد مسلمان ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ معروف تھا کہ یہ اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار ہیں، بڑے تابعدار ہیں۔ مسلمان ہو گئے، والدہ کو پتہ چلا تو کہا کہ دیکھو پلٹ آؤ، چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اماں میں اسلام لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب واپسی ناممکن ہے۔ کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ماں خود سبق دے رہی، تمہیں معلوم ہے، اور سب لوگوں کے سامنے اگر میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، بال نہیں سنواروں گی، تمہارے معاشرے کے تمہارے لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ اور واقعی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن غشی آنا شروع ہو گئی، تو پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اماں اب چاہے جیو چاہے مرو، جو میرے بس میں ہے میں ہر وہ خدمت کرنے کو تیار ہوں، اگر کہو اسلام چھوڑ دو تو وہ میں نہیں چھوڑوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیات نازل ہوئیں، 4 مقامات قرآن کریم میں، جن میں سے ایک مقام جو ہے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ اور آگے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین حکم دیا کہ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے کی طرف لگائیں فلا تطعهما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں اطاعت نہیں تو کیا پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دربار پہ جانا ہے، اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں روٹی بھی نہیں لا کے دوں گا گھر میں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے فوری ساتھ وہ حق بیان کر دیا اور فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات، روٹی، کپڑا، مکان، ان کی تمام ضروریات تمہیں پوری کرنا ہے، لیکن اگر شرک کرنا کہیں تو وہ نہیں ماننا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور جہاد کتنا اہم عمل ہے، جہاد ذروۃ سنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی دین کی چوٹی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر جہاد واجب نہیں ہوا، یعنی پوری جماعت، پوری قوم، پوری ملت، پورا ملک جہاد کے لیے کسی امیر المومنین کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے، نفلی جہاد ہے، تو اس جہاد سے ماں کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اب اندازہ کرو ایک کی طرف جہاد ہے جس میں جان بھی قربان ہو سکتی ہے، غازی بن کے بھی آ سکتے ہیں اور شہید بھی ہو سکتے ہیں، اس عظیم عمل سے بھی بڑا عظیم عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ صحابی آگے اور اپنی والدہ سے، حضرت معاویہ بن جاہم رضی اللہ عنہ، وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آ کے کہتا ہے جئتُ لأستشیرک، اے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، یعنی جاؤں نہ جاؤں ضرورت ہے نہیں ہے۔ آپ نے جہاد میں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس بات کو ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ سیدھا پوچھا کہ تیری ماں ہے، حل لک ام، ماں ہے؟ اس نے کہا ہے، میری ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ایسی سند جسے قابل اعتبار کہا جاتا ہے، لیکن اس کو عموماً بیان کم کیا جاتا ہے، اور جو مشہور و معروف حدیث ہے وہ بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، یہ بڑی مشہور ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت یہ ہے، گویا کہ ان دونوں کا اگر کہا جائے کہ معنی دونوں کا صحیح ہے، کیونکہ ایک صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور جیسے والدہ کے 3 حصے حق میں بیان فرمائے اور چوتھا حصہ والد کا، ایک حدیث جو کہ سنن ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی مین گیٹ، درمیانی دروازہ باپ ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر مسئلہ تو رکاوٹ بن گئی نا۔ یہ پارٹی اللہ رب العزت نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، ماں اور باپ، ایک کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، ایک کو جنت کا دروازہ بنا دیا کہ تم اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں تمہارا والد اجازت نہیں دے گا۔ اور والد جو ہے وہ اپنے بیٹے پر سخت نالاں ہے، ناراض ہے، تو کہے گا کہ آؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ جس طرح اس کو پریشان کیا وہ بھی کہے گا کہ اب دھکے کھاؤ جہاں کھاتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ شِئْتَ فَأَغْوِ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر چاہتے ہو تو اس دروازے کو ضائع کر لو، او احفظہ، یا دروازے کو حفاظت کے ساتھ سنبھال لو، یعنی والد کی خدمت کر کے دروازہ محفوظ کر لو، اور اگر والد کی خدمت نہیں کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ رب العزت کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ احب الی اللہ عز وجل قال الصلاۃ علی وقتہا، یعنی حقوق اللہ جو ہیں ان میں سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عمل جو پیارا ہے وہ ہے نماز علی وقتہا۔ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت بھی دے اور توفیق بھی دے، نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ پرواہ نہیں کہ وہ کب پڑھ رہے ہیں، اول وقت میں پڑھیں گے، درمیانے وقت میں پڑھیں گے، یا جب وقت گزرنے جا رہا ہے تو پڑھیں گے۔ عصر کی نماز کب تک ہو جاتی ہے؟ اگر مغرب سے 1 رکعت بھی پہلے کوئی پڑھ لے، یعنی سورج غروب ہونے سے 1 رکعت پہلے پڑھ لی، باقی 3 سورج غروب ہونے کے بعد پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل تو نہ ہوئی نا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو سورج اب سرخ ہو چکا ہے، اصل جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا، جیسا کہ مغرب کے قریب جا کے ہوتا ہے، اس وقت کو کہا گیا کہ یہ اضطرار، مجبور معذور لوگوں کی نماز ہے، کسی جگہ پھنس گیا نہیں نکل سکا تو وہ اس وقت پڑھ لے۔ ایک ہے وقت اختیار،
اضطرار سے پہلے وقت اختیار، جب ابھی کافی وقت ہے نماز پڑھے، اور ایک ہے وقت فضیلت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بتا رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے اول وقت میں نماز پڑھنا۔ صحابی پوچھتے ہیں ثم ایو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا عمل یا اس کے بعد جو اللہ کو پیارا عمل ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے بر۔ اطاعت بھی عربی کا لفظ ہے، بر بھی عربی کا لفظ ہے۔ اطاعت میں اور بر میں فرق کیا ہے؟ معروف ہے کہ اگر کوئی کسی کام کا حکم دے تو اس کو ماننے کا نام اطاعت ہے، یہی ہے۔ تو پھر بر کیا ہوا؟ ماں باپ کوئی حکم نہیں دے رہے، آپ ان کی تمام ضروریات بغیر کہے پوری کریں گے تو یہ بر ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں چیز لاؤ، آپ نے لا کے دے دی، اطاعت ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اور اگر آپ لوگ خود محسوس کریں والدہ کو، والد کو اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں، یہ ہے البار بوالدیہ، اپنے والدین کا صحیح معنوں میں خدمت گزار اور حسن سلوک کرنے والا یہ ہے۔ اطاعت میں اور بر میں یہ فرق ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے رکھے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں یہ 3 مرتبہ کہا گیا نا والدہ اور چوتھی مرتبہ والد، میں نے وہ بات واضح کی ہے کہ 3 مرتبہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بچے کی تربیت میں، بچے کو پالنے میں، بچے کو پروان چڑھانے میں آخر دم تک سب سے زیادہ ہاتھ ماں کا رہتا ہے۔ پیسے کما کے تو ظاہر ہے شوہر ہی لاتا ہے، باپ ہی لاتا ہے، لیکن کمایا لا کے دے دیا، گھر میں رکھ دیا، اکاؤنٹ میں رکھ دیا، کچن کا مال لے کے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنا، بچے کو اس میں سے کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ماں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے زیادہ تم پر حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا۔ ایک تو معراج کا واقعہ معروف ہے، معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، اور بعض دفعہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ بھائی کسی کو کوئی خواب آیا ہو، اور کبھی کبھی آپ خود اپنا خواب بیان کرتے۔ اب دونوں میں سے معراج کا وقت ہے یا خواب کا واقعہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی تو شریعت ہے، خواب بھی حقیقت ہے۔ فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے جنت میں آواز سنی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، میں نے جنت میں تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ تو کہا گیا حارثہ بن النعمان، یہ نعمان، حارثہ بن نعمان ہے، ایک صحابی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کذالک البر کذالک البر، نیکی یہ ہے اور نیکی کا انجام یہ ہے، بر الوالدین۔ ان کے تلاوت کرنے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سن رہے۔ حضرت بلال کا بھی واقعہ ہے نا، وہ تو کچھ اور بھی بڑا لگتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں اور ان کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے آگے سن رہے۔ سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اے بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی. یعنی آپ تصور کریں اس منظر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے کوئی آدمی جاتا نظر آ رہا ہے. اور یہ دوسرے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. یہ اس کی آواز جنت میں قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کی آواز کیوں آ رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کے بڑے ہی خدمت گزار تھے. یعنی خدمت گزاری میں اپنی ماں کے لیے وہ بڑے خاص تھے. سنن نسائی کبریٰ، مسند امام احمد، مستدرک امام حاکم اور مصنف عبد الرزاق، یہ 4-5 حدیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ واقعہ ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الصحیحہ میں سے ذکر کیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہے. سلف صالحین امت نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بہت سارے ایسے نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ آدمی واقعی تعجب کرتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے. طلق بن حبیب ہیں ایک، ان کے بارے میں کتب سیرت میں اور کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ نیچے چھت کے نیچے میری ماں ہے، چھت پر بھی نہیں چڑھ رہے. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ بات سوچی بھی نہیں ہوگی. ماں کمرے میں ہے اور ہم چھت پہ بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. لیکن اس صحابی کا دل دیکھیں، کہتے ہیں کہ چھت پہ میں کیسے چڑھوں، نیچے میری والدہ ہے. اس طرح کے نمونے سلف صالحین امت سے ملتے ہیں اور ایک دو نہیں بہت ملتے ہیں. حضرت اویس کرنی کا واقعہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. الگرنی ہے نا، یہاں سعودی عرب میں بہت بڑا قبیلہ ہے گرنی، یہ اصل یمنی قبیلہ ہے. اور اسی قبیلہ کے وہ حضرت اویس رضی اللہ رحمہ اللہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تابعین میں سے سب سے اعلیٰ تابعی ہے. یعنی تابعین تو بے شمار ہے نا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان کو صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ تابعی ہیں، بلکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر التابعین، تابعین میں سے بہترین انسان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی سے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں، مروہ فلیستغفر لکم، انہیں کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اب یہ کیا تھا ان میں، کیا تھا؟ اویس کرنی صحابی ہو سکتے تھے، وہ عظیم مقام جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن یمن سے باقی لوگ آئے ہیں، وہ نہیں آئے. ان کی والدہ بزرگ تھیں، کہا کہ میں مدینہ تک جاؤں گا اور آؤں گا، اس میں وقت لگے گا، میری ماں کا خیال کون رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی پہنچ گئی اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا خیر التابعین، بنی قرن کا ایک آدمی خیر التابعین ہے. جب کبھی کسی کو ملے تو وہ اس سے دعا کروائے. یہ مقام انہیں والدہ کی خدمت نے دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور ہے نا، حدیث رسول کے سب سے بڑے راوی، 5000 کے قریب حدیث کے راوی ہیں. کسی دوسرے صحابی کی اتنی حدیث نہیں ہے. والدہ مسلمان ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. مسلمان نہیں تھیں، کہا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے، تو اللہ رب العزت نے انہیں نصیب کر دیا، مسلمان ہو گئیں. اب حضرت ابو ہریرہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، باہر سے اسلام، والدہ، عزت احترام کے کلمات کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. اسی طرح کلمات کہتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی خدمت، کوئی حاجت. اور یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ ماں کی خدمت میں رہے، حج کے لیے نہیں گئے. جب تک والدہ زندہ رہی حج کے لیے نہیں گئے. یعنی مالی استطاعت موجود تھی، جسمانی استطاعت موجود تھی، لیکن والدہ کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ خدمت گزار دوسرا نہیں تھا.
اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک والدہ زندہ رہی، ان کے وفات کے بعد پھر انہوں نے حج کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ امیر المومنین، میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ اٹھا کے باہر لے جا کر قضائے حاجت کے لیے بٹھایا ہے، وہاں سے اٹھا کے میں لے کے آتا ہوں، ہر طرح کی میں خدمت کرتا ہوں ان کی، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، تو ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور تیرے دل میں یقیناً یہ ہوتا ہے کہ یہ بوجھ ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال ہی لے تو اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تمہاری غلاظت یہ دھوتی رہی، تمہیں یہ اٹھاتی رہی، اور اس کے دل میں تمنا یہ تھی کہ تم زندہ رہو، بڑھو، جوان ہو۔ اس وقت اس نے تمہاری خدمت کی، آج تم خدمت کر رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ یہ مسلسل لمبی عمر تک میرے ساتھ رہے، بلکہ فرمایا اب تمہاری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لے۔ کیا تم نے حق ادا کر دیا ہے؟ ایک دوسرے آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، بعض روایات میں ہے کہ وہ خراسان سے تھے اور بعض میں ہے کہ وہ یمنی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر بٹھا کر پورا پیدل سفر کر کے مکہ آ کے حج کروایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہتے ہیں لا، ولا تلقى من طلقاتها، تیری ماں نے تمہیں جنم دیتے ہوئے جو تکلیف سے آہیں یا ٹیسیں بھری تھی، ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ مائیں بچوں کو جنم دینے کے وقت موت و حیات کے دروازے سے ہو کے نکلتی ہیں، معروف ہے۔ سلف صالحین امت نے یقینی بات ہے کہ کمال کر دیا۔ حضرت حسن بن علی، حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ تو معروف ہے کہ ماں کے بڑے لاڈلے اور ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ پلیٹ میں جس بوٹی پر والدہ کی نظر ہو، اب وہ تو نہیں جانتا نا آدمی کہ کس بوٹی پہ نظر ہے، اور عربوں کا کھانا تو آپ کو معلوم ہے نا، بڑی پلیٹ ہے، گوشت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری والدہ کی نظر ہو اس بوٹی پہ اور میں اٹھا لوں، میں ایسے نافرمانی سمجھتا، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھت پہ نہیں چڑھ رہا کہ نیچے میری والدہ ہے، دوسرا اتنا خدمت گزار ہے کہ وہ ان کی پلیٹ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، حالانکہ کتنے شرف والی بات ہے، لیکن ان کا خیال، ان کا نظریہ دیکھیں۔ اور ایک صحابی اپنے دوسرے صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، انس بن نضر الاشجعی، یہ بڑے اسپیشل اور بڑے معروف واقعات ہیں جہاد میں ان کے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رات کا وقت تھا، ماں نے آواز دی، کہا کہ پانی چاہیے، وہ اٹھے اور پانی لائے، جہاں مشکیزہ مومن باہر لٹکے ہوئے ہوتے تھے عربوں کے، وہاں سے پانی لائے، واپس آ کے دیکھا کہ والدہ سو گئی۔ اب یہ پانی کا پیالہ پکڑ کے اب ماں کو جگا نہیں رہے اور ماں ابھی سوئی ہوئی ہیں، صبح ہونے تک پیالہ پکڑ کے سرانے پہ کھڑے رہے۔ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کا، بلکہ پہلی امتوں کا، صحیح بخاری واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، وہ سارا تفصیلی واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان میں سے ایک کا کیا کام تھا، ایک کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، روزانہ بکریوں کا دودھ نکال کے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دیتا۔ ہمارے یہاں باہر سے شوہر آ رہا ہے، بیٹا بھی تو ہے نا، شوہر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، گھر میں ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اور کچھ کھانے کے لیے فروٹ وغیرہ لایا
تو بہت ساری ایسی باتیں آپ بھی سنتے ہوں گے معروف ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سب کچھ لے کے اندر جائے گا. کہاں یہاں پہنچایا اس نے؟ اندر ماں نہیں ہے، اس کے اپنے بچوں کی ماں ہے اندر، اس کو دے گا، بچوں کو دے گا، پھر اس میں سے کچھ اٹھا کے بہو لا کے دے دے ساس کو تو مہربانی، اور اگر یہ خود لے آئے تو چلے پھر بھی. وہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرانے جاتا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں دور چلا گیا اور واپس آنے تک میرے والدین سو گئے. میں نے دودھ نکالا، آ کے دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں. میں جب تک ان کو پلا نہ دیتا اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا، اور اس دن وہ سوئے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں رہا کہ نیند خراب ہوگی. اندازہ کریں کہ کس حد تک لوگ گزرے ہیں. اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، بچوں کو دوں گا تو میرے ماں باپ کا حق مجھ پر پہلے ہے. اسی طرح کھڑے انتظار کرتے صبح ہو گئی اور والدین خود اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر بچوں کو دودھ دیا. یہ وہی 3 لوگ ہیں جن کے ایک ایک عمل کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے پہاڑ کی چٹان غار کے منہ سے ہٹا دی. والدین کا ماں ہو یا باپ ہو، اللہ رب العزت نے ان کا بہت ہی مقام بنایا ہے. اور ہر گناہ، ایک حدیث بھی ہے کہ ہر گناہ کی سزا جو ہے اللہ چاہے تو آخرت میں تاخیر سے دے دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. ماں باپ کا نافرمان، اس کی اولاد اس کی نافرمان. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوو گے وہی کاٹو گے. کیا ٹٹ فار ٹیٹ ہے یا ٹاٹ ہے؟ دنیا میں انسان اپنے کیے کا دنیا میں بھی پھل لیتا ہے اور آخرت میں بھی پھل لیتا ہے. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کرنا کہ اسامہ بن زید وہی ہیں جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ زید بن محمد کہلاتے رہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہیں، کھجور کے وسط میں کوئی گودا ہوتا ہے، یعنی کھجور کے سینٹر میں کوئی گودا ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عرب تو جانتے ہیں ہم تو بڑی مشکل سے کھجور تک پہنچتے ہیں، گودے تک کہاں جائیں گے. اور اس وقت جب کا یہ واقعہ ہے، اس وقت ایک کھجور کا درخت 1000 دینار کا تھا، یعنی اتنی مہنگی وہ کھجوریں تھیں. والدہ نے کہا کہ میرا گودا کھانے کو جی چاہ رہا ہے. فوری طور پہ جا کے کھجور کا ایک پیڑ جو ہے اس کو گرایا، کیونکہ وہ ملتا ہی تب ہے جب اس کو ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے. کسی نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اتنا مہنگا درخت اور اسے آپ نے گرا دیا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لیسا شیء من الدنیا تطلبہ امی اقدر علیہ الا فعلتہ. دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں اور میں کروں گا. یعنی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ 1000 دینار کی کھجور. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کام ہو، میری ماں کہے میں کرتا ہوں. کس قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے ہیں. حضرت زین العابدین معروف ہیں، امام زین العابدین کہہ لیں یا حضرت زین العابدین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اصل نام ان کا علی تھا، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. حضرت زین العابدین جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنی ماں کے بہت ہی زیادہ خدمت گزار تھے، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ برتن میں کھانا نہیں کھایا کرتے، جیسے پہلے ذکر کیا نا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اور انہیں کسی نے باقاعدہ کہا. اور یہ وفیات العیان ابن خلقان کی کتاب، عیون الاخبار ابن قتیبہ کی،
اور بر الوالدین امام ابن الجوزی کی ان کتابوں تینوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ جی نہیں مانتا کہ میرے سامنے میری والدہ بیٹھی ہے، پلیٹ میں کوئی چیز وہ اٹھانا چاہے اور میرا ہاتھ کہیں اس تک چلا جائے تو میں نافرمان سمجھتا ہوں اپنے آپ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بات لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت جن کے والدین ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے اللہ رب العزت ان والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ موضوع کافی طویل ہے، کافی واقعات سلف صالحین امت کے، اور کس کس طرح لوگوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان گزرے ان کا کیا حال ہوا۔ یہاں دنیا میں ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک واقعہ آن دی ریکارڈ یہاں آیا تھا، والد نے بچے کو کہا کہ چلیے تمہارے دادا کو کھانا دے کے آئے۔ والد کا مکان ہے بڑا، بچہ ساتھ لیا اور جو کچھ پانی وانی اس کو پکڑایا، جو سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں نا وہاں والد ہے، کوٹھی کا مالک اندر ہے اور وہ وہاں ہے۔ دیکھا کہ برتن بھی کوئی عام سے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے، جبکہ اندر بچہ تو کھانا کھاتا ہے نا، اسے معلوم ہے۔ کہا کہ یہ میرے دادا ہیں اور ان کو ان برتنوں میں بابا دے رہے ہیں۔ ایک برتن وہاں سے اٹھا لیا تو والد کہتا ہے، یہ یہاں باقاعدہ یہاں کا واقعہ پیش آیا، بچے نے برتن اٹھا لیا، باپ کہہ رہے چھوڑو 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 چھوڑو، نہیں میں اپنے پاس اس کو میں سنبھال کے رکھوں۔ کہا کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا کہ آپ میرے دادا کو کھانا دے رہے ہیں اس برتن میں، جب تم بوڑھے ہو گئے تو میں اس برتن میں تمہیں کھانا دیا کروں۔ یہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ۔ والدین کی خدمت کرنے والوں کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، خدمت گزار ہوتی ہے، اور اگر والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھ کے کسی نے ادا کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی اسی طرح کا اس سے عمل کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق